شمائل ترمذی کا باب نمبر 33 کل شروع کیا تھا، اس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچا۔ آج انشاءاللہ نشست نمبر 1 شروع کرتے ہیں، اس کا باب نمبر 33 کا باقیہ حصہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشبو استعمال کرنے کا بیان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے محبت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو سے کمال درجہ کی محبت تھی۔ آپ خوشبو استعمال فرماتے تھے اور آپ کی اتباع میں صحابہ کرام بھی خوشبو استعمال میں لاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو نہایت ناپسند فرماتے تھے کہ اپنے صحابہ کرام میں جلوہ افروز ہوں اور آپ کے لباس سے بدبو آ رہی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری کے وقت بیدار ہوتے، استنجا فرماتے، وضو کرتے اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے جس کے پاس خوشبو ہوتی منگواتے اور استعمال میں لاتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 اشیاء انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے: ختنہ کروانا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور نکاح کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں اور پھولوں سے محبت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھولوں اور خوشبوؤں سے خوب محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت زیادہ عزیز ہیں: عورتیں، خوشبو، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پسندیدہ خوشبو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خوشبو استعمال کرتے، لیکن زکاؤ طیب کو آپ زیادہ پسند کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی خوشبو پسند تھی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کستوری سب سے زیادہ پسند تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں میٹھی چیز پیش کی جائے تو اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ کھا لو، اور جب تمہیں خوشبو پیش کی جائے تو اس سے ضرور لے لو، جس میں اطہر سے کی مبارک خوشبو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کبھی کوئی عنبر، کوئی مشک یا کوئی اور چیز ایسی نہیں سنی جس کی مہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح شفا میں لکھتے ہیں، جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتا تو سارا دن اس کا ہاتھ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بچے کے سر پر دست سے شفقت پھیرتے تو اس کی خوشبو سے وہ بچہ دوسرے بچوں سے شناخت کیا جا سکتا تھا۔ لعاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سراپا رحمت تھے، اسی طرح معطر بھی تھے، حتیٰ کہ آپ کے پسینہ اور آپ کی لعاب مبارک میں سے خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنویں میں کلی فرمائی تو اس سے کستوری کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ دست اقدس کی خوشبو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس میں اطہر بالخصوص دست اقدس ہمہ وقت خوشبودار رہتا تھا۔ جس شخص سے مصافحہ کرتے اس کا ہاتھ معطر ہو جاتا تھا، اور جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ بچہ خوشبو کی وجہ سے دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے فجر کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت قدہ کی طرف نکل پڑے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو گیا۔ اچانک سامنے ایک بچہ آ گیا، آپ ہر بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے تھے، میرے دونوں رخساروں پر ہاتھ پھیرا، جس کی ٹھنڈک اور خوشبو میں نے محسوس کی، گویا کہ آپ نے اپنا دست اقدس عطار کی صندوقچی سے نکالا ہو۔ گیسو مبارک کی خوشبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معطر بالخصوص گیسو مبارک
خوب خوشبودار تھے۔ ایک دفعہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گہوارے میں محو خواب تھے۔ ان کے چہرے کی طرف دیکھا جبکہ آپ کے مبارک گیسو خوشبو سے معطر تھے، ان سے عنبر اور کستوری کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشبو محسوس کی تو اپنی آنکھیں کھول دیں اور مسکرانے لگے۔ نسل در نسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ نسل در نسل وہ باقی رہتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے تھے۔ آپ کی جبین مبارک پر خوبصورت موتیوں کی طرح پسینے کے قطرات ہویدہ تھے۔ میں نے ان میں سے کچھ قطرے ایک شیشی میں جمع کر کے محفوظ کر لیے۔ اتفاقاً انہی دنوں میرے ایک ملنے والی خاتون کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ میں نے اس شیشی میں سے پسینہ مبارک کے چند قطرے اس خاتون کو بطور تحفہ دیے۔ اس خاتون نے اپنے بیٹے کو لگایا۔ اس پسینہ مبارک کی برکت سے لڑکی کے اس عضو سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی جس پر پسینہ مبارک لگایا گیا تھا، یعنی یہ خوشبو ساری عمر باقی رہی۔ اس کے بعد اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، اس سے بھی وہی خوشبو آیا کرتی، یہاں تک کہ اس لڑکی کی نسل میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا اس سے وہی مہک اور خوشبو آتی تھی۔ اس مبارک خاندان اور گھر کو اہل مدینہ بیت العطارین، خوشبو والوں کا گھر کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ سے خوشبو والوں کا گھر مشہور ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں، نہ ہی خوشبو ہے، اور آپ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کھلے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آؤ۔ وہ شخص حسب ارشاد گرامی شیشی اور لکڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لکڑی کی مدد سے اپنے اس مبارک کلائی کا پسینہ مبارک اس شیشی میں جمع کیا حتیٰ کہ وہ بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور بیٹی سے کہو اسے بطور خوشبو استعمال کرے۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک گھر لے گیا اور اس کے گھر والوں نے بطور خوشبو استعمال کیا تو ان کا گھر خوشبو سے مہک اٹھا۔ اس کی خوشبو اس کے گھر تک محدود نہیں رہی بلکہ دیگر اہل مدینہ بھی اس خوشبو کو محسوس کرتے۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ اس مبارک گھر کو بیت الطیبین یعنی خوشبوؤں والا گھر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول مبارک پی لیا جہاں خود اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، وہاں اس کی اولاد میں پشت در پشت چلتی رہی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر ہاتھ پھیرا تو تمام مدینہ خوشبو سے مہک اٹھا۔ خون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو، انشاءاللہ خون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو، کنویں سے کستوری کی خوشبو، قبر نبوی سے خوشبو، بول براز کے وقت کی خوشبو اور مزید عطر حنا کی خوشبو کا بیان انشاءاللہ کل والی نشست میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔